سورہ انعام میں یہ چند آیات میں نے پڑھی ہیں، ان کو وصایا ثلاث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وصیتیں، 3 نصیحت۔ وصیت و ارض واسعہ، واو الف صاد یا واسع، سرسبز زمین، لہلہاتی زمین، فصل پھول پھلوں سے بھری ہوئی زمین کو ارض واسعہ کہتے ہیں۔ ایسا بول جو دل کی زمین کو سرسبز کر دے اسے وصیت کہتے ہیں۔ وہ بول جو دل کی دنیا میں خوبصورتی لے آئے اور چمن کھل جائیں صفات کے، اس کو ارض، اس کو قول و وصیہ کہتے ہیں، وصیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 وصیتیں فرمائی۔ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جو تمہارے رب نے حرام قرار دیا ہے۔ پہلا ہے شرک نہ کرو۔ یہ ایسا شرک ہے، یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اکثر اللہ اور رسول کو ساتھ ساتھ ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، من یطع اللہ و رسولہ۔ کل میں نے تھوڑا سا اس پہ بتایا تھا، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ۔ یہ قرآن میں بے شمار ہے کہ اللہ اپنے ساتھ اپنے حبیب کو لاتا، لیکن چند مقام ایسے ہیں جہاں اللہ اپنے ساتھ والدین کو لاتا ہے، ماں باپ کو لاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اور کسی چیز کو اپنے ساتھ ذکر نہیں، یا اپنے ساتھ اپنے حبیب کو ذکر کرتا ہے، یا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو اپنے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، یہ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح ذکر فرمایا کہ اپنے ساتھ والدین۔ اللہ کا شکر ہے کمزور سے کمزور مسلمان بھی مشرک نہیں ہوتا ہے، اس لیے اتنی جلدی کسی کو کہنا یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، بڑی زیادتی قبول ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے مسلمان کے دل میں توحید ہے، وہ جہالت کی وجہ سے کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہوتا ہے، اس پر اس کو کافر قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو میرا ملک تو ویسے ہی ٹک کے کفر کے فتوے مل رہے ہیں، جتنے مرضی کٹوا لو، جتنے مرضی لکھوا، جنہوں مرضی کافر قرار دے دو، جنہوں مرضی، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک تو میری ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، یہ حرام ہے، اور دوسرا کیا ہے، بالوالدین احسان۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ کسی کام کو اس کی سب سے عالی شان خوبصورت شکل میں ادا کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں۔